سلطان کی نظروں کے سامنے ایک ایسا قلعہ آیا جسے دیکھ کر کسی کی بھی ہمت ٹوٹ سکتی تھی۔ نہایت بلند فصیل، گہری اور کشادہ خندق۔ اجمیر اور کالنچر کے راجاؤں نے اپنی فوجیں جمع کی اور سب آنندپال کی قیادت میں دریائے سندھ کی طرف بڑھنے لگے۔ پنجاب کی سرزمین پر تاریخ کی سب سے بڑی ہندو فوج جمع ہو گئی۔ مجھے خواب میں فتح کی بشارت دے دی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی فوج میں ایک نئی روح پھونک دی گئی۔ سلطان نے خود بڑے حملے کی قیادت کی۔ سپاہیوں کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ ایک ایسا مسلمان فتح جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا، جس نے تنہا برے صغیر کے دروازے مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے کھول دیے۔ یہ تاریخ ہے سلطان محمود غزنوی کی، وہ شخص جس کے 17 حملوں نے ہندوستان کی تاریخ کو نئے سرے سے لکھ دیا۔ ناظرین، اب پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے جان چکے ہیں کہ محمد بن قاسم نے تقریباً 711 عیسوی میں سندھ فتح کیا، مگر اس کے بعد تقریباً 250 سال تک مسلمانوں کی ہندوستان کی طرف کوئی بڑی پیش قدمی نہیں ہوئی، نہ سندھ کے راستے سے نہ خیبر کے درے سے۔ یہ سکون، یہ خاموشی ٹوٹنے والی تھی ایک طوفانی شخصیت کے ہاتھوں۔ اگست 1001 میں سلطان محمود غزنوی 10,000 منتخب گھڑ سواروں کی ایک زبردست فوج لے کر غزنی سے پشاور کی طرف نکلا۔ یہاں لاہور کا راجہ جے پال 12,000 گھڑ سوار، 30,000 پیادہ فوج اور 300 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ اس کے سامنے ڈٹ گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ہندو سپاہی بڑی بے باکی سے لڑے، لیکن آخر کار سلطان محمود کے منظم تربیت یافتہ گھڑ سوار دستوں کے سامنے ان کی صفائی ہو گئی۔ وہ بری طرح شکست کھا گئے۔ میدان جنگ میں ان کے 5,000 سپاہی مارے گئے، اور سب سے بڑا نقصان، راجہ جے پال اپنے 15 سرکردہ سرداروں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ بڑے جنگی تاوان اور سالانہ ٹیکس کی شرط پر ان سب کو رہائی تو مل گئی، لیکن اس شکست کا صدمہ جے پال سے برداشت نہ ہو سکا۔ ذلت اور شرمندگی کے احساس نے اسے ایسا گھیر لیا کہ اس نے خود کو آگ میں جلا کر زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آنند پال لاہور کا نیا راجہ بنا۔ اب ہندوستان کے کئی بڑے سرکردہ حکمران سلطان محمود غزنوی کے باج گزار تھے، اور منظرنامہ پرسکون چل رہا تھا۔ لیکن اچانک سلطان محمود غزنوی 1004 عیسوی میں سیستان کی ایک مہم سے واپس لوٹے تو دیکھا کہ ہندوستان سے خراج کی ادائیگی رک گئی ہے۔ لاہور کے راجہ آنند پال نے اپنا حصہ تو ادا کر دیا تھا، لیکن بھاٹیا کے باج گزار راجہ بیجی رائے نے خراج روک لیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف تلخ رویہ اپنایا اور ان گورنروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا جنہیں سلطان محمود نے ہندوستان میں متعین کیا تھا۔ یہ چیلنج سلطان نے قبول کر لیا۔ وہ ملتان کے راستے بھاٹیا پہنچا۔ وہاں سلطان کی نظروں کے سامنے ایک ایسا قلعہ آیا جسے دیکھ کر کسی کی بھی ہمت ٹوٹ سکتی تھی۔ نہایت بلند فصیل، گہری اور کشادہ خندق۔ راجہ بیجی رائے نے اپنی راجپوت فوج کو جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ ترتیب دے رکھا تھا۔ راجہ نے قلعے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیجی رائے کے سپاہی اس قدر بے جگری سے لڑے کہ لگاتار 3 دن کی خون ریز جھڑپوں کے بعد بھی جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ تمام مضبوط مورچے ہندوؤں کے قبضے میں تھے۔ مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ وہ میدان جنگ کو چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ حالات نازک تھے، اور پھر چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا۔ سلطان محمود غزنوی اٹھے، ایک زوردار نعرہ لگایا اور اعلان کیا، مجھے خواب میں فتح کی بشارت دے دی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی فوج میں ایک نئی روح پھونک دی گئی۔ سلطان نے خود بڑے حملے کی قیادت کی۔ سپاہیوں کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ مسلمان فوج نے اس قدر شدت سے حملہ کیا کہ دشمن کو شہر کے دروازے تک دھکیل دیا گیا۔
اگلی صبح بھاٹیا کے قلعے کو مکمل طور پر گھیر لیا گیا۔ صرف چند دنوں میں قلعے کی چاروں طرف کی خندقیں بھر دی گئیں۔ راجہ بیجی رائے نے جب دیکھا کہ مزید مقابلہ ناممکن ہے تو وہ قلعہ خالی کر کے دریائے سندھ کے کنارے جنگل میں جا چھپا، لیکن سلطان کی فوج کے ایک دستے نے اس کا پیچھا کیا۔ جب بیجی رائے پکڑا جانے لگا تو اس نے ذلت سے بچنے کے لیے اپنی ہی تلوار سے اپنی جان لے لی، اور یوں سلطان محمود غزنوی بھاٹیا کو فتح کر چکا تھا۔ سلطان کو 200 ہاتھی، بے شمار غلام اور بیش قیمت مال غنیمت ہاتھ لگا۔ وہ فتح بن کر غزنی واپس پلٹا۔ سلطان کو واپس پہنچے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہندوستان میں ایک بار پھر بغاوت پھوٹ پڑی۔ ملتان کا حکمران جو کئی سالوں سے سلطنت غزنیہ کا اطاعت گزار تھا، اس نے 1005 عیسوی میں لاہور کے راجہ آنند پال سے مل کر بغاوت کر دی۔ اب سلطان محمود کے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ اس نے ملتان کو دوبارہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک بڑی فوج لے کر آگے بڑھا۔ پشاور کی پہاڑیوں میں آنند پال کی فوجوں نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن غزنوی فوج نے آنند پال کو زبردست شکست دی۔ اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہ دریائے چناب کے کنارے سودرا کے قصبے تک پہنچ گیا۔ آنند پال نے دریا کو عبور کیا اور کشمیر کے پہاڑوں میں جا کر پناہ لے لی۔ راجہ آنند پال سے فارغ ہونے کے بعد سلطان محمود غزنوی بٹھنڈا کی راستے ملتان پہنچا اور 7 دن تک شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کار شہر کا حکمران داؤد گرفتار ہو گیا۔ اسے معافی دے دی گئی، لیکن یہ شرط لگائی گئی کہ وہ ہر سال 20,000 چاندی کے درہم سلطنت غزنیہ کو خراج دے گا۔ سلطان محمود غزنوی اس بغاوت کو دبانے کے بعد واپس افغانستان لوٹ گئے۔ اگلے 2 سے 3 سال تک سلطان محمود غزنوی واپس ہندوستان تو نہ آیا، لیکن سلطان کے سینے میں ایک کانٹا ابھی بھی کھٹک رہا تھا۔ وہ تھا لاہور کا راجہ آنند پال، جس نے ملتان کی بغاوت میں داؤد کی حمایت کی تھی۔ چنانچہ سلطان نے 1008 عیسوی کے شروع میں ایک عظیم الشان فوج لے کر ہندوستان پر دوبارہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آنند پال پہلے سے ہی خبردار تھا۔ اس نے مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں اپیل کی۔ اجمیر اور کالنچر کے راجاؤں نے اپنی فوجیں جمع کی اور سب آنند پال کی قیادت میں دریائے سندھ کی طرف بڑھنے لگے۔ پنجاب کی سرزمین پر تاریخ کی سب سے بڑی ہندو فوج جمع ہو گئی۔ پشاور کی سرحدوں پر یہ فوج نمودار ہوئی اور پھر اس میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ملک بھر میں جنگی جنون اتنا زیادہ تھا کہ عورتوں نے اپنے زیورات تک بیچ کر جنگ کے اخراجات پورے کیے۔ پشاور کے قریب جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو راجہ نے اپنی تعداد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عام حملے کے خطرے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ پھر یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ دونوں فوجیں 40 دن تک آمنے سامنے پڑی رہیں، کوئی حرکت نہیں۔ آخر کار راجہ کے سپاہیوں نے خاموشی توڑی اور وہ خندق کے قریب آ گئے۔ مسلمانوں نے دشمن کو للکارنے کے لیے 63 تیر انداز آگے بھیجے۔ ان تیر اندازوں نے کامل مہارت کے ساتھ تیر اندازی کی تو کئی ہندو سپاہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ راجہ کے سپاہی غصے میں بھر کر مسلمانوں کے مورچوں میں گھس آئے اور زبردست خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ مختصر سے حملے میں مسلمانوں کے 5000 سپاہی شہید ہو چکے تھے۔ راجہ کے سپاہی اپنی فتح کو بہت قریب دیکھ رہے تھے، لیکن یہ فتح عارضی ثابت ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو نئے سرے سے سنبھالا۔ غزنی گھڑسواروں نے ڈٹ کر ہندو فوج کا مقابلہ کیا۔ اسی دوران اچانک ایک تیر آنند پال کے ہاتھی کو لگا اور وہ بدک کر بھاگنے لگا۔ اس کو دیکھ کر لشکر میں یہ خبر دوڑ گئی کہ آنند پال بھاگ گیا ہے۔ بس کیا تھا، اس کے بعد غزنی گھڑسواروں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ہندو راجے میدان چھوڑتے گئے۔ شام تک میدان جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد سلطان نے آگے بڑھ کر بھیم کے مشہور قلعے کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اور فتح یاب ہو کر غزنی واپس لوٹا۔
ناظرین، سلطان محمود فتوحات پر فتوحات حاصل کرتا جا رہا تھا، لیکن سلطان کا اصل اور سب سے کٹھن امتحان ابھی باقی تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی جگہ موجود تھی جسے دولت اور طاقت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، سومناتھ۔ سومناتھ کی فتح کے سنسنی خیز مارکے کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔ اور اگر آپ برِ صغیر کی مشہور اور تاریخی جنگوں کے احوال جاننا چاہتے ہیں، اس پلے لسٹ پر کلک کیجیے۔